दूसरे का गिरेबान नोचने लगे, तुम एक दूसरे के जुब्बे फाड़ने लगे, तुम एक दूसरे के लिए नफरतों के बीज बोने लगे, तुम्हारी जबानें अंगारे उगलने लगी, तुम मिंबरों मेहराब के तकद्दुस को पामाल करने लगे, तुम ख्वाहिशात के गुलाम बन गए, तुम आरजुओं के नौकर बन गए, तुम अपने नफ्स की गुलामी में आ गए। तुम तो गुलाम थे आमिना के लाल के, तुमने कब से नफ्स की गुलामी इख्तियार कर ली, तुम कब से ख्वाहिश के नौकर बन गए, तुम कब से नफ्स के बंदे बन गए। तुमने उम्मत बनना है, तुमने रसूलुल्लाह का गुलाम बनना है। तुम्हारा लबो लहजा बताए हम हुजूर की उम्मती हैं, तुम्हारा तर्ज जिंदगी बताए तुम हुजूर की उम्मती हो। तुम तराजू पे कुछ तोल रहे हो तो लोग दूसरी तरफ भी मुंह करके खड़े हो जाएं, ये गलत नहीं तोल सकता, ये उम्मत रसूल है। तुम बोल रहे हो, लोगों को यकीन हो कि ये झूठ नहीं बोल सकता, ये रसूलुल्लाह का उम्मती है। तुम्हारी वहदत, तुम्हारा जोर है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी तवानाई है। तो फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन, हमने तो उम्मत बनाया था तुम्हें। आज हुजूर के कल्बे अथर पे क्या गुजरती होगी जब शाम की बच्चियों के मुंह पे तमाचे मारे जाते हैं, जब बगदाद में हुजूर की उम्मत खानमा बर्बाद नजर आती है, जब बर्मा में आरी लेकर के आजाद काट दिए जाते हैं, दश्ते लैला से लेके कंधार तक, गजा से लेके कश्मीर तक लाशें ही लाशें बिखरी हुई नजर आती हैं। बस्ती बस्ती, करिया करिया, सहरा सहरा खून, उम्मत वाले उम्मत का है कितना सस्ता खून। शाम, कुदस, कश्मीर और बर्मा, किस किस का अहवाल कहूं। हर सू जख्मी, हर सू लाशें, हर सू बहता खून। उम्मत वाले उम्मत का है कितना सस्ता खून। आज उम्मत लहू लहू है। इस पूरी कायनात में एक इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहां आतशवाहन बरसता हो और वो कुफार की सरजमीन हो। जहां भी खून बहता है वो बस्ती मुसलमानों की है, जहां लाशें गिरते हैं वो घर मुसलमानों का है, जहां इस्मतें लुटती हैं वो खित्ता मुसलमानों का है। ये हमारे गुनाहों की सजा है जो हम काटने पे मजबूर हैं। और जब तक हम उम्मत नहीं बनते तब तक रुसवाइयां हमारा मुकद्दर होंगी। कुव्वत इश्क से जब दहर में उजाला नहीं होता तो पस्तियों को बुलंदियों से बदलने का करीना आप नहीं सीख सकते। नाम मोहम्मद को थाम करके, उम्मत की वहदत के तसव्वुर को उजागर करके, हुजूर का पाकीज़ा वजूद जो उम्मत की वहदत का जामिन है, उससे बेलौस मोहब्बत का रिश्ता और उल्फत का रब्त जब तक मजबूत नहीं होता तब तक हम इन मुश्किलात से कभी भी नहीं निकल सकते। हजार फलसफे तराश लें, हजार मंतकें बघार लें, लेकिन कोई नतीजा नहीं होगा। तुम्हें नतीजा तब ही मिलेगा जब हुजूर के कल्बे अथर को आराम पहुंचाओगे, जब उम्मत बन जाओगे, जब हुजूर अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी अपना शियार जिंदगी बना लोगे, तो फिर दहर में उजाला और रोशनी हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के सदके से नसीब होगी और तकदीर का काजी तुम्हारी सजाएं माफ कर देगा। और फिर नतीजा तुम्हारे सामने इस सूरत में नमूदार होगा कि तुम बहरो भर के मालिक ठहरोगे और कायनात के अंदर हुजूर के साथ वफा के रिश्ते के नतीजे के अंदर लौह भी तुम्हारे हाथ में होगा, कलम भी तुम्हारा ही मुकद्दर होगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम सही माना के अंदर उम्मत बन जाओ। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, ये मेरे रब का वादा है और मेरे रब के वादे सच्चे होते हैं। कहा तुम उनके बन के तो देखो, इज्जत का ताज मैं तुम्हारे सर पे रखूंगा। और अफसोस तो ये है कि 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान बेहिस हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंसानियत लुट रही है, इंसानियत का जनाजा उठ रहा है। सनाखाने तकदीस मगरिब अब कहाँ हैं? इंसानी हुकूक की बात करने वाले अब कहाँ हैं? ये खून कभी भी रायगा नहीं जाएगा। खून जब बहता है तो जम जाता है और फिर अपने असरात छोड़ता है।
تو اسی خون شہیداں سے چراغاں ہوگا اور اسی سے اس امت میں بہار آئے گی۔ اللہ اس امت کو اتحاد دے، اس کو اتفاق و یگانگت کا نور دے۔ جب یہ امت متحد ہو جائے گی تو پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا، لیکن ہمارے افتراق نے، ہمارے انشقاق نے، ہماری باہمی لڑائیاں نے، ہماری جغرافیائی تقسیم نے، ہماری فرقہ وارانہ لڑائیوں نے دشمن کو دلیر کر دیا ہوا ہے۔ آج حکمران صرف اپنے سطحی مفاد کے لیے، صرف سطحی مفاد کے لیے امت کا بہتا ہوا خون گوارا کر رہے ہیں۔ کتنا نازک دور تھا اس امت پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے سحر کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے۔ شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، ایک دو ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں۔ سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں برآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا۔ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا، میرے آقا کو گالیاں دینے لگے۔ کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا۔ تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسا توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا، تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے۔ اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے۔ کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے، اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے، جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے۔ ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا ابی لہب کا تازیانہ برستا ہے، وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ فرقہ واریت کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا خواب ہے کہ سارے فرقے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور وہ وحدت امت کا جو ہے وہ اعلان اور اظہار کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ جو چیزیں باعث خرابی ہیں ان چیزوں کو نکال دیا جائے، اور حضور کے نام پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، تو امت کے تنے مردہ میں پھر سے زندگی کی رمق پیدا ہو سکتی ہے۔ نت پڑا دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم منبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امتی ہو۔ تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا تمہیں۔ آج حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی جب شام کی بچیوں کے منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں، جب
بغداد میں حضور کی امت خانمہ برباد نظر آتی ہے، جب برما میں آری لے کر کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں، دشت لیلہ سے لے کے کندھار تک، غزہ سے لے کے کشمیر تک لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، بستی بستی، کریا کریا، صحرا صحرا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون، شام، قدس، کشمیر اور برما، کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی، ہر سو لاشیں، ہر سو بہتا خون، امت والے امت کا ہے کتنا سستا خون۔ آج امت لہو لہو ہے، اس پوری کائنات میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی خون بہتا ہے وہ بستی مسلمانوں کی ہے، جہاں لاشیں گرتے ہیں وہ گھر مسلمانوں کا ہے، جہاں عصمتیں لٹتی ہیں وہ خطہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹنے پہ مجبور ہیں، اور جب تک ہم امت نہیں بنتے تب تک رسوائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ قوت عشق سے جب دہر میں اجالا نہیں ہوتا تو پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے کا کرینہ آپ نہیں سیکھ سکتے۔ نام محمد کو تھام کر کے، امت کی وحدت کے تصور کو اجاگر کر کے، حضور کا پاکیزہ وجود جو امت کی وحدت کا ضامن ہے، اس سے بے لوث محبت کا رشتہ اور الفت کا ربط جب تک مضبوط نہیں ہوتا تب تک ہم ان مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ 1000 فلسفے تراش لیں، 1000 منطقیں بگھار لیں، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ تمہیں نتیجہ تب ہی ملے گا جب حضور کے قلب اطہر کو آرام پہنچاؤ گے، جب امت بن جاؤ گے، جب حضور علیہ السلام سے وابستگی